السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ڈیلی سکسیس بائی کے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم خلافت موومنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن لے لیں۔ خلافت موومنٹ بیسیکلی یہ ورلڈ وار 1 کے بعد بہت ہی بڑی اسے کہتے ہیں موومنٹ چلی تھی۔ دیکھو مسلمان کیونکہ برٹش جو تھے وہ ترکی کے خلاف ہو گئے تھے اس ٹائم، اور مسلمان کسی نہ کسی طرح سے ترکی کے ہیڈز کے ساتھ جو برٹش کا ریلیشن شپ خراب جا رہا تھا، اور مسلمانوں کو اس چیز کی بنک پڑ گئی تھی کہ اب مسلمانوں یہ جو ترکی کے ہیڈز ہیں جن کو وہ اپنے لیے بہت ہی ہولی سمجھتے تھے، کہ اسلام کی ایک سمبل سمجھتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ختم ہو گئے تو مسلمانوں کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی، اور وہ کسی نہ کسی صورت پر ترکی کے جو ہیڈز تھے، جو سلطان آفتہ ترکی تھے، اس کو بچانا چاہتے تھے۔ اور اس کے لیے انہوں نے پراپر ایک موومنٹ شروع ہوئی جس کو خلافت موومنٹ کہتے ہیں، تو برٹش سے بچانے کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے، یہی اس کا انٹروڈکشن اور تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا۔ اگر ہم سگنیفیکینس کی بات کریں، انگریڈینٹس آف خلافت موومنٹ، تو جب مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ چلا کہ اب ترکی کے جو لیڈرز ہیں وہ برٹش سے کہیں نہ کہیں انہیں بہت زیادہ خطرہ شروع ہو گیا، تو وہ سب نے مل کے ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کریٹ کی، اور جنہوں نے یہ جو موومنٹ، دس موومنٹ واز لیڈ بائی محمد شوکت علی اینڈ مولانا محمد علی جوہر، جس کو ہم کہتے ہیں علی بردرز۔ ان کی طرف سے یہ جو موومنٹ چلائی گئی، اور بھی لوگ اس کے اندر انوالو تھے، اور مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا کہ انہوں نے خلافت کو کسی نہ کسی طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک ساتھ وہ سب لوگ، سب مسلمان ایک فورم پر اکٹھے ہو گئے، ایک کمیٹی کریٹ کی گئی جن کے اندر بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز کیے گئے کہ کس طرح سے اس خلافت فنڈ کو آرگنائز کیا جائے گا۔ پھر کانفرنسز کی گئیں جن کے اندر یہ وعدے کیے گئے کہ مسلمانوں کی خلافت کو کسی بھی قیمت، کسی بھی کاسٹ، یہ کاسٹ کی سپیلنگ غلط ہے، تو کسی بھی قیمت پر ہم نے خلافت کو جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے۔ پھر وہ ساری ڈیلیگیشن بنی، محمد علی جوہر کی لیڈرشپ کے اندر ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ یورپ گئی، جس کے اندر یہ تھا کہ ہم بات کریں گے اپنے ایشو سے ریلیٹڈ وہاں پر جا کے، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہیں کوئی بات ہاتھ نہیں آئی، اور وہ خالی ہاتھ 1920 کے اندر واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد جب ان کا یہ جو ڈیلیگیشن ہے یہ ناکام گیا، تو انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ شروع کی۔ نان کوآپریشن موومنٹ ختم بھی ہو گئی۔ ختم کس طرح سے ہوئی تھی، یہ اب دیکھو، اسی کے اندر گاندھی بھی انوالو تھے۔ اب کیا تھا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا یہاں پر، چورا چوری کے اندر ایک انسیڈنٹ یہ ہوا کہ مسلمان، کیونکہ اب انہیں لگ رہا تھا کہ ہم نے کسی بھی طرح سے ترکی میں خلافت کو کسی نہ کسی طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو نان وائلنٹ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے درمیان اور پولیس اسٹیشن تھا چورا چوری، وہاں پہ جس طرح لڑائی ہوتی ہے وہ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں 22 پولیس والوں کی جان چلی گئی تھی، اور جس کے بعد گاندھی اس بات سے صاف ہی مکر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ان کو، حالانکہ میں نے ان کو ایسا جو شیم فل ایکٹ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے گاندھی کے بھی خیالات کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے سامنے کھل کے آ گئے تھے کہ وہ وقت پڑنے پر کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سے بھاگ گیا تھا۔ خلافت موومنٹ کے امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو بہت برے تھے، کیونکہ گاندھی ایک نان مسلم تھا، اور وہ مسلمانوں کو صرف اپنے ارادوں کے لیے، اپنے مقصد کے لیے مسلمانوں کو یوز کر رہا تھا، اور مسلمانوں کو اس کے مطابق اپنے مسلمانوں کے جذبات کو ابھار کے اپنا مقصد کہیں نہ کہیں نکلوانا چاہ رہا تھا۔ قائد اعظم اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کو جب اس خلافت موومنٹ کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی تھے، ظاہرہ انہیں اس ساری موومنٹ کے کونز اور بونز کے بارے میں پتا تھا، پرابلمز کے بارے میں پتا تھا کہ کون سی پرابلمز اور میزریز اس کی وجہ سے جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتی ہیں، اور انہوں نے اس ٹائم کانگریس کو چھوڑ بھی دیا تھا اور اس موومنٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اگر ریزلٹس کی اور کانسیکوینسز کی اگر ہم بات کریں تو مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے آفٹر 1857 کے بعد ایک گول کو لے کے کہ ہم نے خلافت کو کسی بھی صورت پر بچانا ہے، اور برٹش ری ایکشن سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ فیئر ٹریٹمنٹ لینی ہے اگر انہیں، تو انہیں کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے جب ان مسلمانوں نے اتنی کوشش کی کہ آٹومن خلافت کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ختم ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کے جو ہے وہ جذبات
ختم ہوئے، مسلمانوں کو برا ہوا، مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اور مسلمان گاندھی کو اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو گئے، اور انہیں قائد اعظم کے جو آئیڈیاز تھے ان کو اور کلیئرلی سمجھنے کا موقع ملا کہ وہ کتنے سمجھدار ہیں. انہوں نے اس وقت جو بات کی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بالکل ٹھیک تھے، اور بعد میں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بنے ہیں، مسلمانوں کے جو سیپریٹ مسلم اسٹیٹ تھے اس کا ایک لیڈر بنے ہیں. یہی چیزیں تھیں اس کے اندر. کنکلوژن آپ کو وہی چیزیں جو آپ نے اوپر پڑھی ہیں اس کو دوبارہ سے کر لیں. اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 1، 3 اور 4 اس لیکچرز کے نوٹس کے جو ہے وہ پاسورڈ ہے، آپ وہاں پہ لگائیں کہ کھل کے آ جائیں گے، وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو کے اندر ہم لکھنؤ پیکٹ کو ڈسکس کریں گے ان اے ویری شارٹ ٹائم انشاءاللہ، تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لگے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.